بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، کچھ دن پہلے میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا ہے، اور ہمارے چیف آف آرمی صاحب جناب باجوہ صاحب نے ان کی مزاج پرسی کے لیے، ان کے عیادت کے لیے انہیں فون کیا۔ میں منتظر رہا کہ شاید ہمارے جو میڈیا والے ہیں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آزادی رائے کا چیمپئن سمجھتے ہیں، فوج کے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، بالکل چپ سادھ لی ہے۔ میری سمجھ سے ہی باہر ہے بالکل کہ ایسا کسی مہذب ملک میں، جمہوری ملک میں کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم اس بندے کے خلاف، یعنی شہباز شریف کے خلاف دن رات کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ منی لانڈرر ہے، اور صرف وہی نہیں کہہ رہا، اس ملک کی عدالتوں میں، ہر عدالت میں اس کے خلاف کیس چل رہے ہیں، نیب کے بے شمار ریفرنسز ہیں اس کے خلاف، لیکن ان کو آپ نے ضروری سمجھا کہ ان کو فون کرنا۔ اس کی دیکھا دیکھی پھر اگلے دن چینی ایمبیسڈر نے بھی ان کو فون کیا، اور اس سے اگلے دن پھر جناب خواجہ اسف صاحب اسمبلی میں بڑے بھڑکے ہیں۔ جناب اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سرگرم ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جو خود مجرم ہے، مجرم چلو ابھی نہیں ہوا، ابھی بھی ملزم ہے، بے شمار یعنی کیسز ہیں اس کے اوپر، اس کا 2 بیٹے مفرور ہیں، اس کا داماد مفرور ہے، اس کا بھائی مفرور ہے، اس کے 2 بھتیجے مفرور ہیں، ان کی فیملی کی مثلا بے شمار عورتوں پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، لیکن آپ نے ضروری سمجھا کہ اس کو فون کر کے اس کی جو ہے مزاج پرسی کی جائے۔ یعنی اگر آپ نے فون کرنا ہی تھا، بہت زیادہ آپ کرٹیس ہیں تو آپ فون کر لیتے آپ نے، لیکن ٹی وی پہ اس کی تشہیر کرنا بھی بہت ضروری سمجھا۔ یہ میری کو سمجھ سے باہر ہے۔ میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں کہ بعض اوقات ساری چیزیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ یہ جب سے یہ عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ فوج نہیں کہنا چاہیے، فوج تو بیچاری جو ہے محاذوں پہ لڑ رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہے، وہ جو فوج کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں کور کمانڈرز ہیں، اور بعض اوقات تو سارے کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے جب سی بی کا ایئرپورٹ امریکہ کے حوالے کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی بندے آ سکتے ہیں، یہاں پہ جو چیزیں لانا چاہے لا سکتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو انہوں نے یہ معاملہ کور کمانڈر کانفرنس میں اٹھایا، تو بہت سارے کور کمانڈرز نے کہا کہ اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مشرف صاحب نے کہا کہ میں تو اب زبان دے چکا ہوں، یعنی انہوں نے تن تنہا فیصلہ کیا، اور جناب کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی اس کی منظوری لینی مناسب نہیں سمجھی۔ سو اس بات کو آپ فوج کو نہ استعمال کریں، فوج کا لفظ نہ استعمال کریں۔ میں یعنی ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف فوج نہیں ہوتی، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے ایک ہر جگہ رکاوٹ ڈالی ہے، ہر جگہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، جہاں وہ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارا پاناما کیس جو ہوا ہے، اس میں سوائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے، باقی سب لوگ ہیں، یعنی شہباز شریف پہ تو ان کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے کہ شہباز شریف ٹھیک ہے، اور نواز شریف کو بھی وہ ایک لحاظ سے صحیح کہتے ہیں کہ اس کو پاناما پہ جو ہے کوئی سزا نہیں ملی، یا فوج کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم ملک کو کتنا لوٹ رہا ہے، اس کی منی لانڈرنگ کتنی ہے، وہ کتنا کرپٹ ہے۔ نواز شریف سے پرابلم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کھاتا بھی ہے اور گھورتا بھی ہے، یعنی اس کو جب موقع ملتا ہے وہ یعنی سویلین بالادستی کا نام لے پہ فوج پہ چڑھ دوڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح آئی جی میں اپنی مرضی سے لگاؤں گا اور میرے متحد ہوگا اور میرا حکم مانے گا، اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ہونا چاہیے۔ سو اس کو انہوں نے نکالنا تھا، اس کو نکال دیا، باقی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے ہوا ہے کہ جو کراچی کا آپریشن ہے اس میں سوائے الطاف حسین کے کرنے کے باقی تمام لوگ اسی طرح ہی ہیں، وہ ایم این ایز بھی ہیں، وہ ہر حکومت میں رہے ہیں، اب بھی حکومت میں ہیں، ان کے جو بیچارے کو اعلیٰ کار تھے، جو کہنا چاہیے وہ پروفیشنلز تھے، جن کو انہوں نے کچھ پیسے دے کے اپنے ہائر کیا ہوا تھا،
ان کو کچھ لوگوں کو مار دیا، ادروائز باقی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں، عزیر بلوچ کو پکڑا ہوا ہے، اس کا نہیں پتا کہ اس کا کیا ہونا ہے. عابد باکسر کو لے کے آئے تھے باہر سے، اس نے پتہ نہیں 10 انٹرویو کیے کہ میں نے شہباز شریف کے کہنے پہ 100 قتل کیے ہیں، اس کا کچھ نہیں پتہ چلا. ڈاکٹر عاصم ہے، 400 ارب کی اس پہ کرپشن تھی، وہ چلا گیا ہے. ایان علی ہے، وہ چلی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا کیا جائے. آپ لوگوں کو، آپ لوگوں سے مراد میڈیا تو بولتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس طرح کی حکومت ہے، جس طرح کی لوگوں کو سنب کیا جاتا ہے. احمد میر صاحب بہت زیادہ بولا کرتے تھے، وہ پتہ نہیں شاید جب سے ان کو گولیاں لگی ہیں اس کے بعد تو ان کی بولتی بند ہو گئی ہے. اب وہ یعنی عمران خان کے خلاف بولتے ہیں لیکن فوج کے خلاف نہیں بولتے. فوج کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہیے. میں فوج کے رویوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویوں کی بات کر رہا ہوں. فوج تو بیچاری جو ہے نا، میں نے جس طرح بتایا، وہ تو سیاچن میں بھی لڑ رہی ہے اور وہ سیبی میں بھی لڑ رہی ہے. ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کی بات تو ہے، میں باجوہ صاحب کے فون کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں کسی بھی، میں نے فیس بک پہ بھی نہیں دیکھا اس کے بارے میں کچھ، سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، پرنٹ میڈیا میں بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایسی چپ، ایسی چپ، میری کچھ سمجھ سے باہر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں. اور یعنی میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک کالم لکھا تھا فوج کے بارے میں، جب کراچی آپریشن ہو رہا تھا، تو میں نے اس کا موضوع تھا تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا. یعنی یہ جو ایم کیو ایم کو بھی پیدا کیا ہے فوج نے کیا ہوا ہے، اور انہی کی پیداوار ہے. مشرف دور میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے اس کا بیج جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے رکھا تھا. تو اس کو کہا کہ آپ اس کا کچھ کرے، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ الطاف حسین کو مائنس کر دیا. اور اب جو ہے وہ انہوں نے صرف نواز شریف کو مائنس کر دیا ہے. نواز شریف آج کہہ دے کہ میں بالکل سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں، وہ بن جائیں گے. انہوں نے بھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے سہیل وڑائچ کو کہ میرے ساتھ تو 2018 کے الیکشن سے پہلے ساری چیزیں طے ہو گئی تھی، میری کیبنٹ بھی فائنل ہو گئی تھی، اس کی آج تک کبھی کسی نے تردید نہیں کی، کچھ نہیں کہا کسی نے. سو یہ اس طرح کے جمہوری معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. فوج کے پاس میرا خیال ہے کہ اس وقت مجبوری ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کام نہیں کرنے دے رہے. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کامیاب ہو. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فوج اور جو ہیں عمران خان صاحب ایک پیج پہ ہیں، وہ مجبوراً ایک پیج پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب نے بہت سمجھوتے کیے ہیں. جس وقت ابھی حکومت بنی تھی اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں جو ہے اس کی پی اے ڈی سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنوں گا، تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اس چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں نیب کے ایک ملزم کو جو ہے اس کا چیئرمین بنا دوں. لیکن پھر ان کو بنانا پڑا، اور سب لوگوں کو پتا کہ کیوں بنانا پڑا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں اپنے اگلے ولاگ میں ضرور تفصیل سے بات کروں گا کہ ان کی کیا مصلحت ہے، کیا مجبوریاں ہیں، کیا وجوہات ہیں. تو اس کے بارے میں اپنے تئیں جو سمجھتا ہوں وہ اس میں ضرور بتاؤں گا. میری ساری جو گفتگو ہوتی ہے وہ میرا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے حقائق کو دیکھتے ہوئے. نہ میرے پاس کوئی چڑیا ہے، نہ میرے پاس کوئی مینا ہے، نہ میرے پاس کوئی کبوتر ہے. میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہزاروں میل دور پاکستان سے بیٹھا ہوا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میری گفتگو میں کچھ چیزیں اچھی لگیں، کو آپ سمجھیں کہ یہ بامانی ہیں، تو اس کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ. اس چینل کو پرسکرائب کیجیے. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.